عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا حضرات سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. آئیے ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا نبینا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مالک مولا نے ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر سننے اور مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور جس طریقے سے یہ اللہ کے محبوب بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے، اس ذکر سے ہماری دل کی دنیا میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت میں ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، یہ ان اولیاء کرام کی زندگی کو جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان بزرگان دین کے جیسے جیسے واقعات سنیں گے، ان کی زندگی کی سوال حیات ہم سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کو تقویت ملتی رہے گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ وہ شان عطا فرمائی کہ آپ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا جس طریقے سے ہم نے کل واقعہ سماعت فرمایا کہ ان کے والد اور والدہ نے جو تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگاری اور جس طریقے سے شریعت کے پابند رہے، کہ ان کا اثر اولاد پر ایسا ہوا کہ والدین یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے، سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنے والے، تو ان کی جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر اور ان کے ہر عمل پر عمل کرنے والی پیدا ہوئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں جب میں مکتب کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلے آ رہے تھے، اور جب میں مکتب میں جاتا یعنی مدرسے میں جب جاتا تو پیچھے سے آواز آتی کہ ولیوں کے سردار کو جگہ دے دو. اور آپ فرماتے ہیں کہ آواز صرف میں ہی نہیں، جتنے مکتب میں پڑھنے والے طالب العلم ہوتے تھے یہ سب سنتے تھے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھیلنے کے لیے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو کم عمری میں جب یہ خیال پیدا ہوتا کہ چلو ان کے ساتھ کھیلیں، جب میں یہ خیال کر کے نکلتا تو یہ غیبی آواز آتی کہ اے عبد القادر، تم کھیلنے کے لیے نہیں ہوئے ہو، تم واپس آ جاؤ،
تو آپ یہ آواز سن کر واپس لوٹ آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیر و تفریح کے لیے نکلا تو جس راستے سے میں گزرا تو اس راستے میں ایک بیل کھڑا ہوا تھا، تو جیسے سیر و تفریح کے لیے میں آگے نکلا تو وہ بیل فصیح زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عبد القادر، تم سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو بلکہ دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ میں نے اتنا ہی سنا، حیرت میں ہو گیا کہ ایک بیل فصیح زبان میں مجھ سے کلام کر رہا ہے، اس کے اس کلام سے میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایسے پیدا ہو گئی، دین سے ایسی محبت مجھے پیدا ہو گئی کہ میں سیر و تفریح سے پھر واپس ہو گیا۔ عزیزان محترم، آپ کا وہ جو واقعہ جو بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ اس سے ہم اور آپ حضرات درس حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ شہر جیلان میں کئی مدرسوں میں کئی اساتذہ سے آپ نے علم حاصل فرمایا، اور جب آپ کی عمر غالباً 18 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا کہ امی جان، میں علم سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، جو ابھی آپ کا مسکن ہے۔ جیسے ہی والدہ محترمہ سے آپ نے یہ بات کی تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا مقام بغداد ہی ہے، کیونکہ ماں بھی جو تھی یہ ولیہ ہیں، آپ بھی وہ نظر رکھتی تھی، اور والدہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تمہارے والد تو انتقال ہو گئے، میرا سہارا کون بنے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا، میری خدمت کون کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر دینی علم سیکھنے کے لیے تم جانا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جیلان سے بغداد شریف غالباً 400 میل کی دوری پر ہے، لیکن وہ ماؤں پر ہم قربان جائیں کہ جنہوں نے اجازت دی، اور آپ کے ساتھ ایک آپ کے چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام ابو احمد تھا، اور آپ کے والد کے وراثت سے آپ دونوں کو 80 دینار ملے ہوئے تھے۔ تو آپ کی والد محترمہ نے بیٹے کو تیار کیا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار فرمایا، اور جب فرمایا تو آپ نے جاتے وقت 40 دینار جو آپ کے حصے میں آئے تھے آپ نے انہیں عطا فرمایا، اور ایک خاص مقام پر جو کسی کو نظر نہیں آتی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بغل میں جو بغل کا نچلا حصہ ہے وہاں پر ان دینار کو سل دیا، اور سلنے کے بعد آپ سے ایک وصیت کی اور ایک عہد لیا کہ بیٹا تم جہاں جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن بس میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، اور آج مجھ سے عہد کرنا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مرحلہ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں باپ کی وصیت ہوتی ہے، اور آج بھی اگر والدین اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں اور یہ وصیت دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سب سے پہلا جو درس ہوتا ہے یہ ماں کی گود ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے یہ والدین کا گھر ہوتا ہے۔ اگر اس گھر سے نصیحت یاد ہو کر صحیح طریقے سے وہ نصیحت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ وقت کا امام ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ، آپ نے جب آپ کو تیار فرمایا اور یہ وصیت کی، اور جب آپ جانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اس کے بعد دوبارہ تم مجھ سے مل سکو، اب اگر ہمارا ملنا ہوا تو بروز قیامت ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! کس قدر ماں اپنے لخت جگر کو دور کر رہی ہے، لیکن وہ مغموم نہیں ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہیں، بلکہ دین کے علم کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو جدا کر رہی ہیں۔ تو اس سے درس ملا کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے آج مائیں بھی اس قدر اگر تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ ہر گھر میں ایک عالم ہوگا یا حافظ ہوگا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر اختیار فرمایا، جو بغداد شریف کی طرف روانہ ہونے والا ایک قافلہ جس کے ساتھ آپ ہو گئے، راستہ طے کرتے رہے، اور اس وقت جیسے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا
کہ راستوں میں ڈاکو یہ رہزن وغیرہ رہتے تھے جو مال لوٹ لیا کرتے اور قافلے والوں کو قتل کر دیا کرتے، ایسا ہی معاملات کے ساتھ پیش آیا کہ راستے میں قافلے پر ڈاکوں نے حملہ کیا اور قافلے والوں کا مال لوٹا، تو وہاں پر کچھ سپاہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے لڑکے، یہ بتا کہ تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ ایک سپاہی ہنستا ہوا چلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ شاید ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر دوسرا سپاہی آتا ہے، وہ بھی وہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو ویسے ہی جواب دیتے ہیں، اور پھر یہ سپاہی اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں اسے لے کر آئے۔ سردار کہتا ہے کہ اس بچے کو لے آؤ۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا جاتا ہے اور ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ اے لڑکے بتاؤ کہ تمہارے پاس حقیقت میں کیا 40 دینار ہے؟ آپ مسکراتے فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ تو جیسے ہی اس مقام کو دیکھتے ہیں جس مقام پر وہ 40 دینار موجود تھے، جو ماں نے وہاں پر سلا ہوا تھا، اسے رکھا ہوا تھا حفاظت سے، جب دیکھا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ 40 دینار نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ کہتا ہے کیا تجھے ہم سے خوف نہیں ہوا؟ ہمارے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ہتھیار ہیں، کیا تیرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا؟ اور تو یہ چیز ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی کہ ہمیں نظر نہیں آئے، تو چاہتا تو ہم سے جھوٹ بول سکتا تھا، تو چاہتا تو اس چیز کو چھپا سکتا تھا، لیکن تم نے یہ بات ہم لوگوں سے کیوں بتائی؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہتھیار سے اور تمہارے خوف سے کیا اس چیز کو میں چھپاؤں جس چیز کے لیے میری ماں نے وصیت کی تھی، جس بات کے لیے میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اور میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا ہر ہمیشہ چاہے کچھ بھی ہو سچ بولنا۔ تو میں نہ مجھے نہ آپ کی تلوار سے خوف ہوا، نہ مجھے آپ سے خوف ہوا، مجھے بس اس بات پر جو میری ماں نے وصیت کی تھی، بس وہی بات میرے ذہن میں رہی کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ کہوں۔ میں تمہیں چھپا کر میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا کہ جس ماں نے مجھے وصیت کی ہے، اگر میں آج جھوٹ کہہ دیتا تو میری ماں ناراض ہو جاتی، کیونکہ میں نے اس سے عہد کیا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ اکبر، آپ کی یہ جو باتیں تھیں اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر ایسا اثر کر رہی تھی کہ ایک طرف حضور غوث اعظم اپنی صداقت بتا رہے تھے تو ایک طرف ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے نوجوان، ایک وصیت اور ایک عہد جو تم نے اپنی ماں سے کیا تھا، ایسے منظر میں بھی، ایسے خوف کے عالم میں بھی تم نے اپنی اس ماں کی وصیت پر عمل کیا اور تم نے اس عہد کو نہ توڑا۔ اور ایک ہم ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں جو عہد دیا تھا اور جس اللہ نے ہمیں جو حکم دیا تھا، آج تک ہم اس حکم کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تک ہم اس عہد کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فوراً وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے نوجوان، تو نے ہماری دل کی دنیا کو بدل دیا ہے اور ہمارے دل پر تیری بات نے ایسا اثر کیا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار فوراً نیچے اترتا ہے، آپ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اے نوجوان، تم گواہ رہنا، آج میں تمہارے ہاتھ پر سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے تو